خدا جس کی حفاظت کی حیا جب ٹھان لیتا ہے تو پھر مکڑی کے جالوں کی وہ چادر تان دیتا ہے۔ اگر وہ زندگی لکھ دے سمندر راہ دے دے گا، اگر وہ موت لکھ دے تو مچھر جان لیتا ہے۔ غریبی کوڑے کچرے سے بھی روٹی ڈھونڈ لیتی ہے، امیری شوق سے برتن میں جھوٹا چھوڑ دیتی ہے۔ تکبر کرنے والوں کی کبھی عزت نہیں ہوتی، وہ ڈالی ٹوٹ جاتی ہے جو جھکنا چھوڑ دیتی ہے۔ قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے، افسوس کہ ہم رفتہ رفتہ احکام شریعت بھول گئے۔ نہ کوئی ساتھ تھا میرے، نہ کوئی پاس ہے میرے، میں تنہا تھی، میں تنہا ہوں، مجھے تنہا ہی رہنے دو۔ میری یہ ذات بھی مٹی، میری اوقات بھی مٹی، میں مٹی تھی، میں مٹی ہوں، مجھے مٹی ہی رہنے دو۔ خدا ہم کو ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ خطا وار سمجھے گی دنیا تجھے، اب اتنی زیادہ صفائی نہ دے۔ ہنسو آج اتنا کہ اس شور میں صدا سسکیوں کی سنائی نہ دے۔ غلامی کو برکت سمجھنے لگیں، اسیروں کو ایسی رہائی نہ دے۔ مجھے ایسی جنت نہیں چاہیے جہاں سے مدینہ دکھائی نہ دے۔ ہار گیا ہے ہر رشتہ پیسے کی طاقت کے آگے، سنگ دل ہو گئے ہیں سب اپنے پیسے کی چاہت کے آگے۔ کاش ہم سمجھ سکتے پیسہ کچھ بھی نہیں اپنوں کی محبت کے آگے۔ درد کے لمحات میں تنہائی کا عالم تھا، مگر میرے لبوں پر ذکر خدا جاری تھا۔ شرابور تھی آنکھیں آنسوؤں سے مگر روح و جاں میں سکون طاری تھا۔ مت بھولو کہ جس کو تم نے گناہ کرتے دیکھا ہے اس کا گڑ گڑا کر معافی مانگنا نہیں دیکھا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے ندامت اللہ کو تمہاری دن رات کی تسبیح سے زیادہ عزیز ہو۔ ملنے کا من نہیں تو بہانہ نیا تراش، اب تو مکالمے بھی تیرے یاد ہو گئے۔ بیزار بد مزاج انادار بد لحاظ، ایسے نہیں تھے جیسے تیرے بعد ہو گئے۔ اتنے بھی نادان نہیں ہم کو پڑھنا آتا ہے کون سا لہجہ دل کی دنیا، کون سا دنیا داری ہے۔ پل صراط آسانی کے ساتھ عبور کرنے کے لیے اپنے پیروں کو گناہ اور برائی کی بیڑیوں کی قید اور بوجھ سے آزاد رکھیے۔ ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ، جتنا میں آپ کے قریب ہوں، آپ سے بات کر سکتا ہوں، اتنا کوئی اور قریب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، آخری وقت میں ایک امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی، اور اس امت کو ایک مہینہ ایسا ملے گا جس میں وہ خشک ہونٹوں، پیاسی زبان، سوکھی ہوئی آنکھیں، بھوکے پیٹ جب افطار کرنے بیٹھے گی تب میں ان کے بہت قریب ہوں گا۔ موسیٰ، تمہارے اور میرے درمیان 70 پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن افطار کے وقت اس امت اور میرے درمیان ایک پردے کا فاصلہ بھی نہیں ہوگا، اور جو دعا وہ مانگیں گے اسے قبول کرنا میری ذمہ داری ہوگی۔ سبحان اللہ۔ بڑے بزرگ کہہ گئے ہیں کہ ہاتھوں کی لکائی دانتوں سے کھولنی پڑتی ہے، اس لیے یہ مت سوچو کہ جو آپ نے کسی کے ساتھ کیا وہ آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ گاؤں والے بارش کی دعا کے لیے اکٹھے ہوئے تو ایک بچہ چھتری لے آیا۔ یہ ہے ایمان۔ بچے کھلاتے ہوئے جب ہوا میں اچھالتے ہیں تو بچہ ہنستا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اچھالنے والا گرنے نہیں دے گا۔ یہ ہے یقین۔ ہمیں خبر نہیں کہ صبح اٹھیں گے کہ نہیں، مگر پھر بھی رات کو سوتے وقت الارم لگا دیتے ہیں۔ یہ ہے امید۔ اللہ پر ایمان، یقین اور اللہ سے امید میں دنیا کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ دوسروں کو سمجھانا مشکل ہو جائے تو خود کو سمجھا لینا بہتر ہوتا ہے۔ روزے کا مقصد
سحری اور افطاری کی فکر و اہتمام کے بجائے قلب و نفس کی پاکیزگی کا اہتمام اور فکر ہے۔ حجاب کا 1 گز کپڑا مغرب کی اربوں ڈالر کی فیشن انڈسٹری کو اپنے پاؤں کی نوک پر رکھ دیتا ہے۔ فجر سے شروع ہو اور عشاء پہ ختم ہو سفر میرا، یا اللہ مجھے ایسا نمازی بنا دے، آمین۔ ہمارا اللہ اتنا مہربان ہے کہ ہماری عبادت اور تقویٰ کو ہمارے چہروں سے ظاہر کر دیتا ہے، مگر ہمارے گناہ ساری دنیا سے پوشیدہ رکھتا ہے۔ پردہ آنکھوں سے ہٹانے میں بہت دیر لگی، ہمیں دنیا نظر آنے میں بہت دیر لگی، نظر آتا ہے جو ویسا نہیں ہوتا کوئی شخص، خود کو یہ بات بتانے میں بہت دیر لگی۔ جھگڑوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، دونوں گروہ کچھ نہ کچھ کھو دیتے ہیں، اگر کچھ نہیں تو اپنا احترام ضرور کھو دیتے ہیں۔ ایک میٹھی سی مسکان ہے بیٹی، یہ سچ ہے کہ مہمان ہے بیٹی، اس گھر کی مہمان بننے چلی ہے جس گھر سے انجان ہے بیٹی، اللہ سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ منتظر میرے سوال کے ہیں، میرے اپنے بھی کیا کمال کے ہیں۔ کچھ خود بھی زخم کے عادی تھے، کچھ شیشے ہاتھ سے ٹوٹ گئے، کچھ خود بھی تھے حساس بہت، کچھ اپنے مقدر روٹ گئے، کچھ خود بھی اتنے محتاط نہ تھے، کچھ لوگ بھی ہم کو لوٹ گئے، کچھ تلخ حقیقتیں تھیں اتنی کہ خواب ہی سارے ٹوٹ گئے۔ زندگی کی کتاب میں اتنی غلطیاں مت کرو کہ پینسل سے پہلے ربر ختم ہو جائے، توبہ سے پہلے زندگی۔ محبت میں لاڈ اٹھائے جاتے ہیں، یقین نہ آئے تو سورۃ ضحیٰ کی تلاوت کر لیں۔ خاموشی نامناسب سوالوں کا بہترین جواب ہے اور مسکراہٹ ہر حال میں بہترین عمل ہے۔ چیخو گے ہمیں بھیج دو دنیا میں ایک بار، سجدوں میں پھر گزار دیں گے ساری زندگی۔ یہ اور بات ہے کہ کنارے پہ ہوں کھڑی لیکن میں جانتی ہوں کہ ہے کون کتنے پانی میں۔ دورے عروج میں آتے تھے حال پوچھنے احباب، اب واقف ہیں حال خراب سے تو آتے نہیں۔ بے عزتی کا جواب عزت سے دیں، بدلہ نہ لیں، معاف کر دیں، یہی اخلاق ہے۔ میں نے اپنی اوقات کو بہت غور سے دیکھا تو پتہ چلا کہ چند سانسیں ہیں اور وہ بھی رب العزت کی محتاج ہیں۔ تمہارے پاس اگر تمہاری پسندیدہ چیزیں نہیں ہیں تو موجود چیزوں کو ہی پسند کر لو۔ اچھی چیزوں میں خود کو مصروف نہیں رکھو گے تو بری چیزوں میں خود ہی مصروف ہو جاؤ گے۔ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ دنیا آپ کے بغیر کیسی ہوگی تو بس یہ دیکھ لیں کہ جو لوگ مر گئے ہیں ان کے بغیر دنیا کیسی ہے۔ خواہشیں بادشاہ کو غلام بنا دیتی ہیں مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ محبت ہم بھی کر لیں گے، یہ غلطی تم بھی کر لینا، چلو تم سے ہی کر لیں گے، کسی سے تم بھی کر لینا، تمہیں ہم دوست کہتے ہیں تو اچھا مشورہ دیں گے، محبت تم نے کرنی ہے، سنو ہم سے ہی کر لینا۔ خزاں کے گرتے پتوں کو حقیر مت سمجھنا، کیونکہ انہی پتوں کے گرنے سے بہار آتی ہے۔ امید بھی کتنی عجیب چیز ہے، لمحوں میں ریگستان میں زیتون کے باغ لگا دیتی ہے۔ زندگی میں اپنا پن تو ہر کوئی دکھاتا ہے مگر اپنا ہے کون یہ وقت بتاتا ہے۔ اور جب آپ اس زمین کو چھوڑیں گے تو آپ کی میراث وہ ساری محبت ہوگی جو آپ نے پیچھے چھوڑی ہے۔ ماضی میں کیے گئے گناہوں کو یاد کریں اور خاموشی کے ساتھ ان کی معافی مانگتے رہیں، ایسے ہی لوگوں میں اعلان نہ کرتے پھریں کہ میں بڑا گناہ گار ہوں۔ زندگی نے موت سے پوچھا، لوگ کیوں مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں اور تم سے اتنی نفرت؟ موت نے جواب دیا،
کیونکہ تم ایک خوبصورت جھوٹ ہو اور میں تلخ حقیقت۔ کبھی بھی خود کو اتنا قیمتی مت سمجھنا کہ ہر کوئی تمہیں دل سے نکال دے، کیونکہ جس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اسے اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ تسکین نہ ہو جس میں وہ راز بدل ڈالو، جو راز نہ رکھ پائے ہم راز بدل ڈالو۔ تم نے بھی سنی ہوگی، بڑی عام کہاوت ہے، انجام کا ہو خطرہ آغاز بدل ڈالو۔ پرسوز دلوں کو جو مسکان نہ دے پائے، سرہی نہ ملے جس میں وہ ساز بدل ڈالو۔ دشمن کے ارادوں کو ہے ظاہر اگر کرنا، تم کھیل وہی کھیلو، انداز بدل ڈالو۔ اے دوست کرو ہمت، کچھ دور سویرا ہے، گر چاہتے ہو منزل تو پرواز بدل ڈالو۔ ہرنی شیر سے زیادہ تیز رفتار ہوتی ہے لیکن شکار ہو جاتی ہے، کیونکہ بار بار وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے کہ شیر کہاں تک پہنچا۔ ایسا کرنے سے اس کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب ہم زندگی کے سفر پر رواں دواں ہوں تو بار بار ماضی میں جھانکنے سے ہمارا صرف اور صرف نقصان ہوتا ہے۔ بانو قدسیہ کہتی تھیں، ماں بے شک پڑھی لکھی نہ ہو، پر دنیا میں ہر ضروری بات ہم اپنی ماں سے سیکھتے ہیں۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا اصول یہ بھی ہے کہ جہاں لگے کہ آپ کی جگہ نہیں، وہاں خاموشی سے خود کو الگ کر لو۔ یا رب، میں اپنے گناہوں پر بے حد شرمندہ ہوں، مجھے معاف فرما اور مجھے سجدوں کی توفیق دے دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔